سورہ مریم سے متعلق کچھ تمہیدی ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو یہاں پر نہیں بلکہ تیسرے سپارے میں موجود تھی۔ حضرت عمران کی اہلیہ یعنی حضرت مریم کی والدہ جن کا نام کتابوں میں حنہ آتا ہے، نظر مانی تھی خدایا تو مجھے بیٹا دے دے، تو مجھے اولاد دے دے، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عجیب اتفاق ہوا، جب کام کے لیے انسان آگے باہر کسی کو بھیجتا ہے تو ہر دور میں یہی رہا ہے کہ لڑکے کو ہی کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو اب اس دور میں مساوات مرد و زن کا نعرہ چل پڑا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہاں لڑکی پیدا ہوگی تو انہوں نے تعجب سے کہا رب العالمین نے تو لڑکی انی وضعتها انثی، حالانکہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے اولاد دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ یوں کہنی چاہیے تھی حضرت مریم کی والدہ خدایا آپ نے مجھے لڑکی دے دی، لیکن بزرگی یہ ہوتی ہے کہ کمی کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یوں نہیں کہا خدایا تو نے مجھے لڑکا دے دی، لڑکی دے دی، انی وضعتها انثی، خدایا میں نے تو لڑکی جنم دے دی، ولیس الذکر کالانثی، کہاں لڑکا کہاں لڑکی۔ بہرحال اب نظر مانی ہے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں۔ اب جب ان کی بیت المقدس کے لیے ان کو وقف کر دیا گیا تو مسئلہ یہ آیا کہ ان کی تربیت کون کرے گا۔ بیت المقدس کے اس وقت جتنے بھی نگراں حضرات تھے اس سلسلے میں ان سب میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ میں ہی اس کی پرورش کروں گا۔ پھر یہ پایا کہ اس سلسلے میں قرآن اندازی کی جائے اور قرآن اندازی کا عجیب و غریب طریقہ، دریا کے اندر سب اپنے اپنے قلم ڈالیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹ کی طرف چلے گا، جدھر کے لیے پانی کا بہاؤ ادھر کے لیے نہیں بلکہ الٹا جس کا قلم بہے گا جدھر سے پانی آ رہا ادھر کی طرف وہ اس کی پرورش کرے گی۔ یہ قرآن کریم کا واقعہ تیسرے سپارے میں آئے گا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم بہاؤ کے الٹے جانے بہ پڑا، انہی کے حصے میں حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت آئی علیہ السلام کی۔ مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں بڑے ہونے کے بعد کیونکہ وہ ان کی حنہ کی بہن یعنی حضرت زکریا کی جو والدہ تھی وہ حضرت مریم کی ماسی تھی، تو الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ زیادہ حقدار تھی۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرنے لگے۔ بیت المقدس میں ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا کہ بیٹے تم یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی۔ اب جیسے یہاں کشمیر کا سیزن ہوتا ہے تقریباً ایسا ہی ملک شام کا بھی موسم ہوتا ہے، بلکہ یہاں سے تھوڑا اچھا ہی ہوتا ہے۔ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں جب درختوں پر کہیں پتے بھی نہیں ہیں اور یہ اندر انگور کھا رہی ہیں، اندر آم کھا رہی ہیں، وہ پھل کھا رہی ہیں جن کے آنے میں بھی 6 مہینے ہیں اور یا جن کے گئے ہوئے کو 6 مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے، خدایا یہ کیا مسئلہ ہے؟ سوال کیا یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے کدھر سے آتا تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فوراً ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ان کی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی۔ جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں کہ مجھے بے موسم اولاد دے، یعنی بڑھاپے میں اولاد دے؟ ہنالک دعا زکریا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑا کے دعائیں کی، خدایا میں بڑا بے بس، لاچار، کمزور، مجھے اولاد دے، اس لیے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے متعلق اندیشہ ہے۔ وہ اندیشہ نہیں جو ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ رشتہ دار میری وراثت کو ہڑپ کر جائیں گے۔ پیغمبروں کی وراثت مالی جاری ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں تو یہ ڈر تھا ہی نہیں۔
پیغمبروں کی وراثت جو ہوتی ہے وہ صرف ان کا منصبی علمی ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خاندان میں نبوت رکھی ہے، ہم لوگوں کی رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں، تو میرے بعد جو میرے امزاد ہیں پتر ایمان کا شکر ان سے ڈر ہے کہ وہ لوگوں کو صرف مال ایٹھیں گے، نظر و نیاز لیں گے اور ان کی کوئی دینی خدمت یا اصلاح کا کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بے موسم ان کے گھر کے اندر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ایک طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم نے کہا ان کو حصورا، سید سردار بھی، نبیوں میں سے بھی، صالحین میں سے بھی، اور ان کو عورتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، جیسے دھیان ہی نہیں تھا ان کا عورتوں کی طرف۔ یہ ان کی خاص صفت تھی جو قرآن کریم نے تیسرے سپارے میں بیان کی ہے۔ بہرحال ادھر سے حضرت مریم علیہ السلام جوان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فیصلے میں طے پایا جا چکا تھا، میں ایک بیٹا پیدا کروں گا بغیر باپ کے، تاکہ دنیا میری قدرت کے مظاہر کو اور نشانیوں کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی قدرت کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ ایک کو پیدا کیا، نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں۔ السلام ایک اور کو پیدا کیا، اس کی ماں کوئی نہیں تھی، حوا علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور مظاہرہ کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جن کا کوئی باپ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ اور مظاہر ظاہر فرمائے، ایسے اور اس طریقے سے اس عمر کے اندر بھی بچوں کو پیدا کیا جبکہ ناممکن اور محال سمجھا جاتا ہے انسانی فہم کے اندر بچوں کی پیدائش کو۔ اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پیدائش ہوئی، 98 سال کی عمر میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت حاجرہ ضعیف ہو چکی ہیں، حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ حیران ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھایا۔ ایسے حضرت زکریا کے گھر کے اندر ایک پیدائش ہوتی ہے، اس حالت کے اندر کہ جب بچوں کی پیدائش کا دور دور تک کوئی تصور امکان نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنا زبردست قدرت والا ہوں اور میں بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے ان کو۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے اللہ کے بندے اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، آہستہ سے، چپکے سے۔ مفعول مطلق برائے کیفیت استعمال ہوا ہے، مولانا مخصوص صاحب سمجھ جائیں گے۔ مفعول مطلق کی 3 مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کبھی کیفیت کو بتلانے کے لیے، یہاں پر کیفیت کو بتلانے کے لیے یہ مفعول مطلق بلایا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سے جب مانگے تو کیسے مانگے انسان، آہستہ، چلا چلا کر نہیں بلکہ آہستہ سے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کے، چپکے چپکے۔ اس دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں بنسبت اس دعا کے جو چلا چلا کے مانگی جائے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ قال رب انی وہن العظم، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ لفظ ترجمہ ہے سر پر بڑھاپا چھا چکا ہے، یعنی سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب کبھی محروم نہیں رہا۔ بزرگوں نے لکھا کہ اللہ سے دعا مانگنے ہو تو اپنی عاجزی، کمزوری، بے بسی کا اظہار کرو، اس سے دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو طاقت دکھاؤ گے تو گویا کہ آپ اللہ کو کہنا چاہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، جب ضرورت ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اور دعا مانگنا انتہائی لازمی عبادت ہے۔ ایک حدیث ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے یغضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں، غصہ کرتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے عاجزی کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں میں، اللہ سے جو مانگو گے اللہ سب دو گے۔ آج ہمارے بچے یہاں پر جگہ جگہ دیکھو نا، لاکھوں کی تعداد میں
اسکولوں سے پڑھ کر گریجویشن کر کے بے روزگار ہیں، اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ عرب والوں کو میں نے دیکھا وہ اللہ سے مانگتے ہیں، تم چھنے کام پان مانگن کی بس نماز پڑھ مانگن سائن پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ربی اغفر لی ورحمنی اس جنت مانگن یا بخشش اس میں والا مانگن کی تم چھ خدای زم خدای ٹرکو وائس اور اللہ ان کو عرب کے اندر دیکھیے کوئی زراعت نہیں، عرب کے اندر کوئی باغبانی نہیں، عرب کے اندر کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تبھی تجارت ہوگی۔ اللہ ان کو سچ میں ٹرک بھر بھر کے بھیجتا ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ حج و عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، آپ دیکھیں گے ان کا غریب سے غریب آدمی یہاں کے امیر سے امیر آدمی سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے روزگار بہت مانگتے ہیں، اللہ سے دنیا بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے دین بھی مانگنا چاہیے اس رمضان کے اندر۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھ سے مانگ کر کے بھی محروم اور مایوس نہ ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کے متعلق، من ورائی اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي، لیکن تو بے موسم اور بغیر اسباب کے اولاد دے سکتا ہے، دے مجھے تو اپنی طرف سے کوئی وارث، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، واجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب تو اس کو پسندیدہ بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کا جو معاشرہ اور جماعت اور گروہ ہے، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقۃ، اس لیے کسی پیغمبر کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں میرا وارث بنے، تو یہ دینی وراثت مراد ہے، دنیاوی وراثت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت شدید الزام لگا کہ خیبر کے اندر مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور جو زمینیں فتح ہوئی تھی، ایک علاقہ تھا وہاں پر فدق، علاقہ ہی تھا پورا، بہت سارے باغات تھیں، زمینیں تھیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے رکھا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا، قرآن نے آپ کو اختیار دیا تھا جو زمین چاہیں آپ مال فی میں سے خود رکھیں، 5% تک، یہ 20% تک 5واں حصہ۔ تو کچھ حضرات نے تقاضا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، تو یہ فدق کی زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھ کر سنائی، میں اللہ کے رسول کی وراثت کی کیسے تقسیم کر سکتا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے ہیں، جو کچھ ہم نے چھوڑ دیا وہ صدقہ ہے۔ اس پر وہ کچھ لوگ اس حد تک تھوڑے ناراض بھی ہوئے۔ بعض کتابوں میں لکھا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہوئی، لیکن اس کو پھر شیعوں نے بہت زیادہ غلو دیا اور اس مسئلے کو اتنا ابھارا کہ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حق کھا دیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بچے کی، اسمہ یحییٰ جن کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے ان کا ہم نام اس سے پہلے کسی کو نہیں بنایا ہوگا، یعنی یحییٰ نام کا یہ پہلا بچہ ہوگا، اس سے پہلے یہ زیادہ معتبر تفسیر ہے۔ بعض علماء نے تفسیر کی ہے ان کا ہم علامت، ان جیسی خوبیوں والا ہم نے کسی کو نہیں بنایا ہوگا، لیکن ترجیح پہلی تفسیر کو دی گئی ہوگی کہ پہلا ہم نام شخص جو ہوگا وہ یحییٰ ہوگا، کہہ لیجیے کہ ان کی جیسی صفات کا حامل بھی اس سے پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب جب اللہ نے خوشخبری دی تو زکریا علیہ السلام حیران، میں تو بڑھاپا ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے تو جمع شرط ہے، میں تو جمع کرنے پر قادر نہیں، تو بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا، انہوں نے اللہ سے سوال کیا، یا ربی انا یکون لی غلام، مجھے کہاں سے بچہ ہوگا؟ میری بیوی کو 50 سال ہو گئے، ماہواری بند ہوئے، وہ بچہ کہاں سے ٹھہرے گا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، عِتِيًّا انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، اللہ نے کہا ایسی، قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرے رب نے کہا وہ مجھ پر آسان ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِي آیَةً، کہا اللہ تب بھی کوئی نشانی بتا دیجیے کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے کہا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر پاؤ گے برابر 3 دن تک، یعنی یستی انسان تریش آسمز نیرے تریش اشارہ سے ٹھیک کت کرے، انسان ایسے بات دیو آسمز نیری نہ کہا، اگر ذکر ایسا ذکر نہیں، ذکر چاہو گے ذکریہ کلمات زبان سے جاری ہوں گے، لیکن عوامی گفتگو آپ کی زبان سے جاری نہیں ہوں گے۔ فخرج علی قومہ،
چنانچہ وہ نمودار ہوئے اپنی قوم کے سامنے من المحراب عبادت کے کمرے سے. محراب عبادت کے کمرے کو کہتے ہیں، یہ حرب سے ماخوذ ہے. محراب میں عبادت کے کمرے میں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے. شیطان کہتا ہے مت عبادت کرو، نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، نہیں میں عبادت کروں گا، میں بندگی کروں گا. اسی کو کہا گیا فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا ان سبحوا کہ تم تسبیح بیان کرتے رہو بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام. صبح اور شام اپنے رب کی خوب تسبیح بیان کیجیے. ہمارے یہاں مساجد کے اندر بعض جگہوں پر معمول ہے، کشمیر کے اندر تسبیحات پڑھی جاتی ہیں صبح اور شام، بڑا اچھا معمول ہے. اور اکثر میں نے سنا کہ جتنے بھی اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ سب کے سب احادیث سے ثابت ہے. لیکن آپ کوئی چیز نیبرم سکھ پہ کش لاگن اور محلہ شہر بیماران تھے، بزرگان تھی، تکلیفات نہ ہو، وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہمیں ان کو دانائی دی تھی بچپن ہی کے اندر. وحنانا من لدنا، اور نرمی اور شفقت اپنی جانب سے. وزکا، اور پاکیزگی بھی. وکانا تقیہ، اور وہ بہت خدا ترس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. وبرم بوالدیہ، اپنے والد کے فرما بردار تھے. ولم یکن جبارا عصیا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے. وسلام علیہ، سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن کی ان کی پیدائش ہوئی، جس دن وہ انتقال کر جائیں گے. ویوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں کل قیامت کے دن زندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر پورا ہو گیا. قرآن کریم نے یہاں پر کچھ چیزیں ان کے بارے میں خاص طور پر فرمائی. حنانا من لدنا، انتہائی نرم دل. مومن کے بارے میں آتا ہے المؤمن لین حین، مومن ہوتا ہے انتہائی نرم دل. حتیٰ کہ لوگ اس کو اس کی نرمی اور شرافت کی وجہ سے ایک بار ٹھگا بھی لیتے ہیں لیکن دوسری بار اس کو ٹھگا نہیں پاتے ہیں. لا یلدغ المؤمن فی جحر واحد مرتین. دوسری چیز بیان کی گئی خدا ترس. تیسری چیز بیان کی گئی پاکیزگی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دی تھی، کردار کی، اخلاق کی سب چیزیں. اور والدین کے بہت فرما بردار. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، سرکش بھی نہ تھے، نافرمان بھی تھے. یہاں سے آگے اس واقعے کا تذکرہ جس کی طرف میں نے آپ کو ابتدائی اشارہ کیا تھا اور جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام مریم پڑا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. میں نے آپ کو ان کی پیدائش کی مختصر سی تفصیلات بتائی کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی. مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اب یہاں سے آگے حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر ساری کی ساری ارواح کو جمع کیا اور سب سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا، پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب. ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں کا قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے. اس وقت ابن عربی کے بقول شیخ محی الدین ابن عربی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری، یہ تو حدیث میں اتنا مضمون ہے کہ ارواح کو ان کی آبا کی پشتوں میں واپس کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد ہی نہیں تو ان کی روح کو کہاں ڈالا؟ چنانچہ ان کی روح جبریل امین کے حوالے کی گئی. جب ان کی پیدائش کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ مریم کے گریبان میں اس کو پھونک دو. تو روایت میں آتا ہے یہاں سے پھونکا. کشمیر میں بعض جگہ اتنی گمراہی ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. چند دن میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو عورتیں تھیں، میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو پیر صاحب، کہاں پیر صاحب، ایسے دیکھنا فوق ہم شکوڑ کہتے ہیں پریشانی، ٹھیک ہے پھونک دینا. تو وہ عورت اپنا گریبان کھول کے سامنے آئی پھونک دینے کے لیے. جہالت کتنی، یعنی حرام ہے ایک عورت کے لیے اپنا بدن کسی کو دکھلانا، بدترین گناہی کبیرہ. وقدیوناون فیرنش خصوصاً ایسے علاق شو اسلام آباد اسکن چکا سن زیادہ اور قیزمون اسکن زیادہ بڑگام اسکن تکن سن جائیں ایمان جائیں زیادہ بے دینی تے جہالت چھے. اس بے دینی اور جہالت کو دور کرنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے. کم سے کم لوگوں کو حلال و حرام کا پتہ چل جائے. یہاں شہر کے اندر ایک عام بیماری اور مرض ہے، کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے، اس کے گھر میں بالغہ لڑکی ہوتی ہے 15 سال کی، 16 سال کی، 12 سال کی، اس کو گلے لگاتے ہیں. خود یہاں آنکھوں سے کئی بار دیکھا، اس پر نکیر بھی فرمائی، منع بھی کیا. یہ بھی حرام ہے ایک جوان لڑکی کو یا جوانی کے قریب لڑکی کو گلے لگایا جاتا ہے.
شریعت نے قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں. جبریل امین نے جو پھونک ماری تو یہاں بازو سے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فریبان سے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. بہرحال پھونک ماری. حضرت مریم اتخذت من دونها مکانا شرقیہ. بیت اللہ تقریباً 5-6 کلومیٹر دور جگہ ہے بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، یا 9 کلومیٹر دور ہے غالباً. وہاں چلی گئی تھی، کسی کام سے گئی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کیسے وہاں کیوں گئی تھی. تو وہیں پر جبریل امین آئے، وہ الگ سے مکان کے ایک حصے میں تھے اور انہوں نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا. اس سے بعض علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ گھروں کے اندر جو مستورات ہوں تو مستورات کے لیے ایک الگ زنان خانہ ہونا چاہیے اور مردان خانہ الگ ہونا چاہیے، اور خصوصاً اگر غیر محرم گھر کے اندر داخل ہو تو وہ مردان خانے تک محدود رہے، وہ زنان خانے کے اندر داخل نہ ہو، جیسے حضرت مریم کس واقعے کے اندر ہوا ہے. یہ زنان خانے میں چلی گئی تھی. واتخذت من دونہم حجابا، آپ نے اور ان کی درمیان پردہ ڈال دیا. وہاں پر جبریل امین آیا. وہاں کیوں گئی تھی؟ عموماً اکثر مفسرین فرماتے ہیں عبادت کے غرض سے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ ہی وہی تھا، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ غسل کے غرض سے ادھر اس طرف گئی تھی. واللہ اعلم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے. اِذِ انتبذت، جب وہ الگ ہو کے چلی گئی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، ایک مشرقی جگہ. اسی سے عیسائیوں نے عقیدہ نکالا اور انہوں نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا دیا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، چنانچہ انہوں نے ان کے اور اپنے بیچ پردہ ڈال دیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبریل امین کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا، وہ ان کے سامنے ایک انسانی شکل، برابر انسانی شکل میں بن کر ظاہر ہوئے. قالت انی اعوذ بالرحمن. اب جب حضرت مریم کے پاس پہنچے، حضرت مریم نے فوراً دیکھا کہ یہ کون ادھر تنہائی کے اندر عجیب انسان. ڈر گئی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی، اگر تجھے کچھ خدا کا خوف ہے. ان کنت تقیا. قال انما انا رسول ربک. امام شافعی سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے یہی سوال کیا تھا غالباً، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ درباریوں سے پوچھا تھا. امام شافعی نے کہا تھا میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بتانے والے کا رتبہ اونچا ہوتا ہے اور پوچھنے والے کا رتبہ کم ہوتا ہے. آپ نیچے آئیے، میں اوپر آؤں. چنانچہ انہوں نے حضرت امام شافعی کو اپنے ساتھ بٹھایا. پھر انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کبھی زندگی میں تنہائی میں اللہ سے ڈرے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا، میری باندھی تھی وہاں پر، میری اہلیہ کی باندھی تھی جو میرے لیے حرام تھی. مجھے اس پر نیت خراب ہوئی تو لیکن، اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. میں نے اس کو دروازہ کھول دیا، میں اس کو چلی جا. اللہ سے ڈر کر میں اس گناہ سے بچا. فرمایا کہ پھر آپ جنتی ہو. کیوں؟ قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ تنہائیوں کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ بزرگ کی اور ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جلوت اور خلوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جیسے اس کی جلوتوں میں لوگوں کے سامنے پرہیزگار بنتا ہے، ایسے خلوتوں کے اندر بھی وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. انما انا رسول ربک لاہب لک. قال، تو کہا جبریل امین نے میں تیرے رب کا پیغامبر ہوں، قاصد ہوں، تاکہ تجھے عنایت کروں ایک پاکیزہ بچہ. قالت انا یکون لی غلام. حضرت مریم نے کہا مجھے کہاں سے بچہ ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کبھی کسی انسانی چھوا تک نہیں، جو ظاہری سبب ہے بچے کے پیدا ہونے کا، اور نہیں کوئی میں اللہ تعالیٰ بچائے کوئی بغیہ، کوئی زانیہ ہوں. ولم اکو بغیہ. قال کذالک، تو حضرت جبریل امین نے کہا اسی طریقے سے، یعنی ایسے ہی بغیر کسی اجتماع اور ملاقات کے تمہارے بچے پیدا ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہا وہ علی حین، یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے، تاکہ اسے میں لوگوں کے لیے نشانی بناؤں اور اپنی طرف سے رحمت. وکان امرا مقضیا، اور یہ تو ایک ایسا فیصلہ ہے جو اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہو چکا ہے. چنانچہ اب وہ حاملہ ہو گئی. حاملہ ہونے کے بعد وہ اس بچے کو حمل کو لے کر ایک دور جگہ میں چلی گئی. ٹھکانہ ان کا بیت المقدس تھا. اب روایات میں یہی مطلب بیٹھتا ہے کہ یہاں سے یہ چلی گئی بیت اللہ. بیت اللہ کے اندر جا کر باضابطہ وہاں پر مکانا قصیہ، دور جگہ چلی گئی. اور پھر انہیں درد ذہ اسٹارٹ ہوا. درد ذہ ایک طرف سے تھا،
دوسری طرف سے یہ اندیشہ شدید تر کی بدنامی، لوگ کیا کہیں گے، اور انتہائی پاکدامن اور عفیف، اور اوپر سے بیت المقدس کے اندر رہنے والی راہبہ زاہدہ متقی پرہیزگار نیک پارسا عورت جس کی پورے ملک کے اندر شہرت ہو، اس کے یہاں اس طریقے سے دیکھیے ایک عام انسان کی بدنامی ہوتی ہے اتنا مسئلہ نہیں، کسی مولوی صاحب کی بدنامی ہو جائے گی، اس پر کیس آ جائے پورا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ سفید کپڑے پہ کوئی داغ دور ہی سے نظر آتا ہے، علماء تو سفید کپڑے کی طرح ہے، چنانچہ یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کا بھی ایسا ہی واقعہ تھا، تو بہت پریشان ہوئی، الی جذع النخلہ، تو ان سارے غموں سے تنگ ہو کے انہوں نے بات کہی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں پہلے انتقال کر چکی ہوتی اور میں ایسی بھولی بسری ہو چکی ہوتی کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہ ہوتی، وکنت نسیا منسیا۔ اب آپ کہیں گے حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کرو، یہاں حضرت مریم نے موت کی تمنا کیوں کی؟ اس حدیث میں جو منع کیا گیا موت کی تمنا کرنے سے، حدیث اور آیت کے درمیان تعارض کو دور کر رہا ہوں، اس میں منع جو کیا گیا وہ اس لیے کہ دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور رنج سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ حضرت مریم یہاں دینی بدنامی کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہی، اور جب دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے، جیسا کہ قرب قیامت کے اندر لوگوں میں ایسا ہوگا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، چنانچہ پکارا، جب وہ وہاں پر پہنچی درد ذہ سٹارٹ ہوا، فاجاءها المخاض، لے آیا انہیں درد ذہ، کنہیں حضرت مریم کو، مخاض درد ذہ، الى جذع النخلہ، کھجور کے تنے کے پاس، قالت بولنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں پہلے انتقال کر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ فناداها، پکارا انہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، یعنی اسی جگہ سے تھوڑے سے فاصلے سے جبریل امین نے، اللہ تحزنی، تو نہ رنجیدہ ہو، اللہ تحزنی، تو نہ رنجیدہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تیرے نیچے تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حزی الیکی، اور ہلا تو اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو، تساقط علیکی، گریں گے تجھ پر، رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گے تجھ پر تازہ۔ چنانچہ حضرت مریم نے اس کو ہلایا، اوپر سے تازہ کھجوریں گری، دیکھا تو پانی کا چشمہ بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھجور عورت کی درد ذہ کے ایام کے اندر، ماقبل اور مابعد کے اندر اچھی غذا ہے جو اس کے لیے تقویت کا، طاقت کا باعث بنتی ہے۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، انہوں نے کھجور کھائے، فکولی، کھا، وشربی، اور پانی پی، وقرری عینا، آنکھیں ٹھنڈی رکھ، یعنی اطمینان سے، سکون سے رہ، کچھ نہیں ہوگا، کوئی بدنامی نہیں ہوگی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر تو دیکھے، من البشر احدًا، انسانوں میں سے کسی کو، فقولی، تو کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے ایک دن روزے کی نظر مانی ہے، ایک روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جس طریقے سے اس امت کے اندر روزہ ہے، اس وقت ہمارا نہ ہم کھا پی سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ جمع کر سکتے ہیں، پچھلی امت کے اندر روزہ اس بات کا بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ کو بات چیت بھی نہیں کرنی، کرتے حاصل کریں گے، یہ بھی روزہ ہوا کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے بات کیسے کروں، فلن اکلم اليوم انسیا۔ فاتت به قومها، اس آیت کے ذیل سے ایک اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم اور انصاف فرمایا ہے۔ اس امت کے اندر حالت حیض کے اندر عورت کو روزے کی چھٹی، حالت نفاس کے اندر عورت کو روزے کی چھٹی، پچھلی امتوں کے اندر حالت حیض نفاس کے اندر کہہ رہی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ فاتت به قومها تحمل، چنانچہ اس بچے کو لے کر آئی اپنے قوم کے پاس اٹھائے ہوئے، قالوا یا مریم، وہ کہنے لگی، یا مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بہت بڑا کام کر ڈالا ہے، فریا، بہت ہی بڑا کام کر ڈالا تو نے، گھڑی ہوئی چیز، یہ کیا پنگا کر دیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا ہارون، لیکن یہ پچھلے زمانے کے اندر ایک طریقہ تھا، جیسے ہمارے آبا و اجداد رہے، شیخ 700 سال پہلے، بٹ 700 سال پہلے، وائن 700 سال پہلے، آج تک ہماری ذات ہے۔ ایسے چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، ان کے نسل سے تھی، اس کی طرف اس کو نسبت کر کے کہا یا اخت ہارون، اور اس کی نظیر قرآن میں موجود ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ،
عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجیے، حالانکہ وہ عاد کے بھائی تھے، عاد تو ان کا جد امجد کا نام تھا، وہ تو ان کی نسل تھی آگے۔ عربی کے اندر ایک طریقہ ہے کہ کسی شخص کو کسی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخو بنی فلاں کہتے تھے، اخو بنی فلاں، جیسے یہاں پر ان کو کہا گیا اخت ہارون، یہ ہارون کی بہن، رت خاندان رسول کیا تھی، ماں کانا ابو کی مرا سوین، تمہارے والد بھی کوئی برے شخص نہیں تھے، وما کانت امو کی بغیہ، اور تمہاری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی، تمہارے اندر یہ کہاں سے چیزیں آ گئی؟ اس آیت سے اشارۃ النص کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ نیک خاندان کے اندر جو افراد پیدا ہوتے ہیں وہ نیک ہی ہوتے ہیں۔ ہم خود نیک ہوں گے تو ہماری اولاد بھی نیک، ہم برے ہوں گے تو اولاد بھی بری ہوگی۔ خود ہم کبھی نماز نہ پڑھیں، خود ہم کبھی زکوٰۃ نہ دیں اور سوچیں کہ اولاد ہماری امیر کبیر نکلے، شیخ عبد القادر جیلانی نکلے، تو یہ ناممکن ہے۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ کیسے میں بات چیت کر سکتی ہوں، انہوں نے بولا کیسے ہم بات چیت کریں اس شخص سے، اس سے جو کہ بچے گود میں ہے، ماں کی آغوش میں، ابھی صبیًا بچپن ہی کی حالت میں۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ بچہ جو ابھی ایک دن کبھی نہیں تھا، گویا ہوا کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، حالانکہ اللہ نے کتاب آگے دینی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں جا کر نبوت ملی ہے، دیگر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں ملی، لیکن اس کا دیا جانا یقینی تھا کہ بچپن ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کلمہ جاری کر دیا۔ وجعلنی نبیا، اور مجھے پیغمبر بنایا، یعنی بنائیں گے، لیکن یقینی تھا اس لیے اس کو ماضی کے صیغے سے استعمال کیا گیا۔ وجعلنی مبارکا، اور مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، واوصانی، اور میرے رب نے مجھے تاکید کی، بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کی اور زکات کی، ما دمت حیا، ساری زندگی عمر بھر جب تک میں زندہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ دو چیزوں پر کبھی انسان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کبھی اس سلسلے میں تصاہل ہوتا ہی نہیں برتنی چاہیے، نماز اور آپ سفر میں ہوں، آپ گھر میں ہوں، حضر میں ہوں، گاڑی میں ہوں، کہیں نماز نہ چھوڑے۔ اور بھی والدتی، اور مجھے میرے والدہ کی فرما بردار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا مجھے سرکش، شقیا بد نصیب، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن کی میری پیدائش ہو، ویوم اموت، جس دن میں انتقال کر جاؤں، ویوم ابعث حیا، اور جس دن کی میں دنیا سے اٹھایا جاؤں۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، کیا کہ دیکھیے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، السلام علیہ یوم ولدت، سلامتی مجھ پر جس دن کی میری پیدائش ہوئی، تو گویا کہ مولود منانا جائز ہے، اس سے استدلال اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن پھر اتنا آگے نہیں دیتے ہیں، ویوم اموت، تو موت کا بھی جشن منانا چاہیے نا، موت کا ہم جشن مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ ویوم ابعث، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ تو ہر وہ عمل عزیزو جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، فہو مردود، وہ کیا ہے، رد۔ دین کے اندر اس نے بدعت کہتے ہیں اسی کو، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، الاحداث فی الدین، دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کرنا، دین سمجھ کر اس کو کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی، سچی بات، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، یعنی ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ہے؟ عیسائیوں کے 3 عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں تثلیث، تثلیث کسے کہتے ہیں، نمبر، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا، حکم میں ثالث، کبھی مریم کو مراد لیتے ہیں، کبھی جبریل امین کو مراد لیتے ہیں، وہ بھی خدا، اور خود اللہ تعالیٰ مستقل خدا۔ سوال پیدا ہوتا ہے خدا کتنے ہوئے، 3 مستقل خدا ہے، خدا کتنے ہوئے، وہ کہتے ہیں ایک۔ بھائی حضرت عیسیٰ کیا چھوٹے سے خدا کا نہیں، پورا مستقل بذات خدا، اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہیں، نظام کائنات برابر چلا رہا ہے، برابر چلا رہا ہے۔ حضرت مریم بھی خدا کا برابر خدا، اللہ بھی خدا برابر خدا، کسی کی خدائی میں ذرہ برابر کمی نہیں، خدا کتنے کا، ایک۔ اسی کو بولتے ہیں وہ عقیدہ تثلیث، اس کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ ایسے عقائد آج ہمارے معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے صاف فرما دیا، یہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک طبقہ ان میں سے ایسا بھی تھا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، یہ عیسیٰ ابن ذالک عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ، کیا ہو گیا ان نصارہ کو، اللہ کے لیے ہرگز یہ زیبا نہیں وہ کسی کو اولاد بنائے، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے،
اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ اسے کہہ دیتے ہیں ہو جا تو ہو جا۔ اللہ آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، ساری مخلوقات کا خالق، کوئی بھی بڑا شخص چھوٹے رتبے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی ڈاکٹر کو آپ کہیں نا مریض کو جا کر 2 منٹ کے لیے پٹی باندھ دو، وہ کہے گا میرا منصب ہے۔ پروفیسر کو کہیں کہ اس چھوٹے بچے کو، پرائمری کے بچے کو پڑھا دو، وہ کہے گا میرا منصب ہے، میں کیوں پڑھاؤں۔ اللہ تو پوری کائنات کا خالق، بچے پیدا کرنا یہ تو ایک مخلوق کا کام ہے، اس مخلوق کے کام کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ ماں کان للہ، اللہ کے شاعر نشان۔ جیسے مرد ہونا مردانگی، لیکن اسی مرد کو اگر بیوی کہا جائے یہ تو ہی نہیں سمجھے گا۔ مرد کو کہا جائے تم فلاں کا شوہر ہو تو اعزاز، لیکن اس کو کہا جائے مرد کو تم فلاں کی بیوی تو اپنی توہین سمجھے گا۔ ایسے اللہ پوری کائنات کا خالق، اللہ کے لیے وہ کام منسوب کیے جائیں جو عورتوں کے یا جو ایک مخلوق کے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اور سورت کے آخر میں آئے گا، میں بتاؤں گا کہ کتنی بھیانک توہین ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، اللہ اس سے کہتے ہیں ہو جا، چنانچہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا ہی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے صراط مستقیم۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا؟ اهدنا الصراط المستقیم، یہ جواب آ گیا۔ تم صراط مستقیم ڈھونڈتے ہو تو صرف اللہ کو تھامو، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنانا، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، سو گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ فویل للذین کفروا، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اس دن جس دن کی ایک بڑا دن آئے گا۔ مشہد مصدر میمی ہے، آنے کے دن میں، بڑے دن کے آنے میں۔ اسمع بہم وابصر، اس دن وہ کیا ہی سننے والے ہوں گے، وابصر، اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن یہ ظالم آج کے دن دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، کان بھی کھل جائیں گے، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیے حسرت و افسوس کے دن سے، ارمانوں کے دن سے، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ ہم فی غفلہ، اور وہ لوگ آج غفلت کے اندر مبتلا ہیں، وہ ایمان نہیں رہے۔ ہم لا یؤمنون، انا نحن نرث الارض، ہم ہی زمین کے وارث بنیں گے، ومن علیہا، اور ان چیزوں کے بھی وارث بنیں گے جو زمین پر ہے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ان سب کو واپس آنا ہوگا۔ یعنی آج ان کو عقائد کی درستگی کی دعوت دی جا رہی ہے اور اعمال کی درستگی کی دعوت، نہ عقائد درست کر رہے ہیں نہ اعمال درست کر رہے ہیں۔ یہ حسرت و ارمان کا دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن یہ پچھتائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، دنیا کے لیے ساری دھوڑ دھوپ، لیکن آخرکار یہ دھوڑ ادھری، دھوڑ دھوپ ادھری، اور زمین کا مالک اللہ ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ابراہیم، کچھ مزید انبیاء کا تذکرہ اور ہر پیغمبر کے واقعے کو بیان کر کے وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی، عبرت اور نصیحت، چونکہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں۔ قرآن کریم صرف مقصود کو ذکر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کو ان کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیجیے۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ سراپا سچے تھے، پیغمبر تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں پوجا کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، اور نہیں دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہیں وہ آپ کو کوئی بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس علم آیا، وہ علم ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، آپ میری پیروی کر لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کہیں رحمان کا عذاب نہ آ پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے مددگار بن جائیں گے۔ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر کو انتہائی ہمدردانہ انداز میں، پیار کے انداز میں دعوت کی، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن پیغمبر کے والد کا آگے سے کیا رویہ ہے اس کو اگلی آیات میں دیکھیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان،
آپ بتوں کی پوجا مت کیجیے، کیا ملے گا پوجا کریں؟ رب کی نافرمانی نہ کیجیے، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ شیطان کے مددگار بن جائیں گے۔ لیکن پیغمبر کا ظرف کتنا اونچا ہوتا ہے، دیکھیے والد کیا جواب دیتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو روگردانی کر رہا ہے میرے معبودوں سے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا، وہجرنی، تو مجھے چھوڑ جا، ملین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان سکھے رہو، جیتے رہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی اور بخشش طلب کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم، اور میں تم کو بھی چھوڑ کر الوداع کہہ رہا ہوں، تم سے بھی الگ ہو رہا ہوں، وما تدعون، اور انہیں بھی جنہیں آپ پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ بابل کا وہ علاقہ ہے، عراق ملک ہے، ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ نمرود کی حکومت کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور تو چھوڑیے گھر والے بھی نہیں مان رہے، سگا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں۔ جب نکلے تو صرف ایک چچا زاد بھائی تھے، ایک بھتیجے ساتھ تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور اسی طریقے سے اپنی ایک اہلیہ ساتھ تھی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام۔ اس حال کے اندر عراق سے نکلے، دریائے فرات کو کراس کیا تو آگے دوسری زبان تھی، اس لیے پھر جو نئی زبان بولنی شروع کی تو اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا عبرانی۔ تو زبان بھی نئی، ماحول بھی نیا، سب کچھ ملک چھوڑنا پڑا۔ آج آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، الحمدللہ 10-20 آدمی ہیں، جیسا بھی قرآن کا ایک مشن چل رہا ہے، لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب جلا وطن کیا گیا، جب باپ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جا، میری نگاہوں کے سامنے کبھی نہیں آیا۔ ملیہ کے مناتے مدتہائے دراز، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چلے، اور اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر جان تیری لے لوں، مول بننے چوس۔ لیکن پیغمبر کا ظرف دیکھے کیا کہتے ہیں آگے سے، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں، استغفر لک ربی، میرا رب آپ کو معاف، آپ جیتے رہو، السلام علیکم۔ پھر کچھ مسائل پیدا ہوں گے، کیا کافر کو سلام کرنا درست ہے؟ تو جواب آئے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا، لا تبدؤ الیہود بالسلام والنصارى بالسلام، یہود اور نصارہ کو ادری سے سلام مت کرو۔ دوسری بات، آپ سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت و برکاتہ، اور اللہ کی برکت ہے۔ اللہ کی رحمت بھی مسلمانوں کے لیے، اللہ کی برکت بھی مسلمانوں کے لیے، سلامتی بھی اللہ مسلمانوں کے لیے۔ کافر کو سلام میں پہل کرنا جائز نہیں ہے، اگر ادھر سے وہ سلام کرے تو آپ اس کو حداک اللہ کہتے ہیں یا وعلیک کہتے ہیں، صرف مکمل سلام کا جواب اس میں دیں، ادھر ہی سے کافر کو سلام نہیں کرنی چاہیے۔ آپ گڈ مارننگ کہیں، گڈ ایوننگ کہیں، یا کچھ مسلمانوں کو میں نے سمجھایا بار بار، وہ ایس کچھ لکھتے ہیں، وہ ست شری اکال، ان کو بار بار میں نے سمجھایا بھائی یہ مت کرو، یہ حرام ہے سلام کرنا، مسلمان ہو، یہودیوں کے، کافروں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے شعار کو کیوں اپناتے ہو؟ لیکن وہ پھر باز نہیں آتے، پھر ایسی قسم کی سلام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اپنے شعار ہیں، اپنی تہذیب ہے، اپنا کلام ہے، ہم غیروں کے شعاروں کو، سلاموں کو کیوں اپنائیں؟ اسلام سے پہلے سلام ہوا کرتی ہے انعم بک صباحا، مشکوٰۃ شریف جلد ثانی کے اندر روایت میں منع کر دیا گیا، آپ السلام علیکم کہیے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ انعم بک صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو، اسی کو گڈ مارننگ بولتے ہیں، اس سے تو منع کیا گیا۔ ہم کیوں بولتے ہیں پھر گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، ہم السلام علیکم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کافر کو ادری سے سلام نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ انہیں یہ امید تھی کہ شاید ایمان قبول کریں گے، یا یہ ان کے لیے کفر سے سلامتی کی دعا کرے تھے۔ سلام علیک یعنی آپ سالم رہیں، محفوظ رہیں، کفر سے محفوظ رہیں، یہ تعبیر۔ استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کے لیے میں اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ اب یہاں پر تو کیا ہے استغفار؟ 11ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی تو یہ ایک وعدے کا پورا کرنا تھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا دشمن ہے، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ
انہوں نے ان سے برات اور بیزاری کا اظہار کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اسی سے اس بات کا اثبات کیا گیا ہے کہ اس امت کے اندر باضابطہ مسلم کے اندر روایت ہے منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے مشرک والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اور میں تم سے بھی الگ ہوتا ہوں. آیت کا ترجمہ ہو گیا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ. پر جب ان سے جدا ہو گئے اور ان چیزوں سے جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اور ہم نے سب کو نبی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ان کے لیے اونچا اور بلند اور اچھا تذکرہ عام کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی نیک نامی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی. اور خود قرآن کریم میں 19ویں سپارے میں آتا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین میرا تذکرہ قیامت تک جاری فرما. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ ایسا جاری فرمایا کہ درود ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام حج میں آپ جاتے ہیں منی میں جاتے ہیں عرفات میں جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور منی اور اسی طریقے سے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں. سب یادگاری ابراہیمی ہی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. اس کتاب کے اندر آپ موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے اس سے بھی تمہیں عبرت کی کچھ چیزیں مل جائیں گی. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا. وہ خالص کیے ہوئے بندے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول تھے پیغمبر تھے. وَنَادَيْنَاهُ. ہم نے ان کو پکارا من جانب الطور الأيمن. طور کی دائیں طرف سے. وَقَرَّبْنَاهُ. اور ہم نے ان کو مقرب بنایا نجیًا سرگوشی کے لحاظ سے. ہم نے ان کو مقرب بنایا سرگوشی کے لحاظ سے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا. اور ہم نے ان کو عنایت کیا اپنی رحمت سے. أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر. اس کا تفصیلی تذکرہ تو آگے قرآن کریم میں جگہ جگہ آگے پیچھے آئے گا. موسیٰ علیہ السلام جب 8 سال گزارے واپس ہوئے مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے تو راستے میں ٹھنڈ بہت تھی تاریکی بھی تھی راستہ بھی بھٹک گئے. بیوی کو درد ذیل سٹارٹ ہو گیا. اب کریں تو کریں کیا. تاریکی ٹھنڈ. اچانک دیکھا کہ ایک پہاڑ پر کچھ روشنی سی آگ سی جل رہی. تو انہوں نے کہا اہلیہ سے تم کو سو یہیں پر ٹھہرو. سآتیکم منہا بنار. میں وہاں سے آگ لے کر آؤں گا. یہ قبر سے ایک جگہ یہ پر بھی الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں لعلکم تصطلون تاکہ تم آگ سیکو. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے سورہ طٰہٰ کے اندر ابھی واقعہ 1 منٹ کے اندر یہ آ رہا ہے مطلب ابھی سبق کے اندر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز دی. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. ایسے لگ رہا تھا آواز اوپر سے زمین سے دائیں سے بائیں سے آگے سے چاروں طرف سے. کیا کلام ہوا انشاءاللہ ابھی 5-10 منٹ 15 منٹ کے بعد آئے گا. وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ہارون بھائی دیا نبی بنا کر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. اس کتاب کے اندر آپ اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور وہ رسول تھے پیغمبر تھے. وعدے کی اہمیت کتنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اجلاس کون سا ہے. سب سے بڑا مجمع عالم جب یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا. سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا کہا ہوگا آپ نے. کیسے کائنات کو مسخر کرنا ہے روم و کسریٰ کو کیسے فتح کرنا ہے. یہ چیزیں والعاریۃ مردودۃ. کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لیتے ہو نا اس کو واپس کر دیا کرو. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیا کہا. والعاریۃ مردودۃ. کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لیتے ہو اس کو واپس کر دیا کرو. اس کو اپنے پاس نہیں رکھو. یہ کیا چیز ہے. آپ نے کسی سے کوئی چیز لی اور ہم ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. انسان کی شخصیت کی تعمیر انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. انہ کان صادق الوعد. قرآن کریم نے اسماعیل علیہ السلام کا کیا کہا. وعدے کے سچے. کسی کو کہہ دیا میں آپ کو دوں گا تو دوں گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کسی سے ادھار لیا صبح شام کل پرسوں اس سال اگلے سال ہزاروں بار جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں اور رلا کے رکھ دیا جاتا ہے.
वकान रसूल नबिया, वो रसूल थे और पैगम्बर थे। वकान यअमुरु अहलहु, और वो अपने अहल व अयाल को हुक्म देते थे, बिस्सलाति वज़्ज़कात, नमाज का भी और ज़कात का भी। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, और अपने रब के यहाँ पसंदीदा थे। देखिए पैगम्बर को फिक्र किस चीज की? अपनी औलाद की। अपनी औलाद को नमाज सिखा रहे हैं, यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति। और खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये मेरे मौला मुझे नमाज कायम करने वाला बना, व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद को भी। खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस चीज की फिक्र है? अपनी औलाद को नमाजी बनाने की। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस चीज की फिक्र है? नमाजी बनाने की। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिमा तअबुदू मा मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, आपकी इबादत करेंगे और आपके आबा व अजदाद ने अल्लाह की इबादत करेंगे। पैगंबर को अपनी औलाद की दीन की फिक्र होती है। पहले ऐसी बड़े फिक्र की सोनबाज के डॉक्टर ठीक साथ फिक्र करें, लेकिन पहले मुकद्दम कौन सी फिक्र होनी चाहिए? मेरा बच्चा दीनदार कैसे बन जाए, नमाजी कैसे बन जाए, परहेजगार कैसे बन जाए। अल्लाह ताला को ये औलाद की फिक्र की अदा इतनी पसंद आई इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि कुरान में इसका तज़किरा कर दिया। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, खुद अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ताला ने फरमाया था वअमुर अहलका बिस्सलात, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया वज़कुर फिल किताबी, मर्दियत पसंदीदा। और आप किताब के अंदर इदरीस अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो सच्चे थे, पैगंबर थे। व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उनका मकान और रुतबा बहुत ऊंचा किया। रिवायत में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत शेष अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहले इंसान है जमीन पर, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, फिर शेष अलैहिस्सलाम आए, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। सुबह मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खास अहकाम नहीं आए थे, उसे औराद व वज़ाइफ। फिर होता क्या था, जो बुनियादी सनात व हरफत थी, जो जिंदगी गुजारने के लिए लाजमी और ज़रूरी चीज़ें थी, वो चीज़ें लोग सीखते थे। मसलन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि ये पहले हिसाब व किताब के मूजिब। कपड़ा सिलना सबसे पहले इन्होंने ईजाद किया, कपड़ों का इस्तेमाल सबसे पहले इन्होंने किया है। इससे पहले क्या होता था कि लोग ऐसे चमड़े की खाल पहना करते थे, और इसी तरीके से तहरीर को इन्होंने ईजाद किया। बहुत सारी चीजें जो खेती बाड़ी के आलात और औजार इन्होंने ईजाद किया। अल्लाह ने इनका रुतबा ऊंचा किया था। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या उलाइका लज़ीना अनअमल्लाहु, एक तफसीर ये भी की जाती है कि हमने उनको ऊंचे ठिकाने पर पहुंचाया, यानी हमने उनको आसमानों पर उठा दिया। लेकिन ये ज़ईफ रिवायत है, सही रिवायत से इस कौल की कहीं से भी तायीद नहीं होती है। उलाइका लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया नबियों में से, मिन ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, व मिम्मन हमलना, और उन लोगों में से जिन्हें हमने सवार किया था नूह अलैहिस्सलाम के साथ, मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, व मिम्मन हदैना, और उन लोगों में से जिन्हें हमने हिदायत दी, वज्तबैना, जिनको हमने चुन लिया था। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब उनके सामने रहमान की आयतें तिलावत की जाती हैं, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो रब के सामने गिर जाते हैं, सुज्जदन सजदा करते हो, बुकियन और रोते हुए। सुबह में आपको ये कहना भूल गया था, मक्की सूरतों की एक निशानी और पहचान ये भी है कि उसमें आयत सजदा होती है। हर वो सूरत जिसमें सजदा है वो कौन सी होगी? ये सूरत कौन सी होगी? और इसी तरीके से इसी सूरत के आखिर में एक लफ्ज आएगा, इसमें कल्ला, उससे पता चलेगा ये सूरत कौन सी है? मक्की। खर्रू सुज्जदन व बुकिया, जब हम तफसीर से फारिग होंगे सभी सजदा करेंगे इंशाअल्लाह। इज़ा तुतला अलैहिम, जब उनके सामने रहमान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो गिरते हैं, सजदा करते हो, बुकियन, और रोते हैं। मालूम हुआ कि कुरान की तिलावत करते हुए इंसान पर रोने के आसार जाहिर होने चाहिए। खर्रू सुज्जदन बुकिया। हज़रत सहाबा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते हुए रोते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, मुझे कुरान सुनाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपको क्या सुनाऊं, कुरान तो आप पर उतरा है, नहीं मुझे सुनाओ। चुनांचे उन्हें सुनाना शुरू किया,
سناتے سناتے فکیف اذا جئنا من سورہ نساء کو فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا پر پڑھ رہے تھے سر جھکا کر. اللہ کے رسول نے کہا بس نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول السلام کے آنسو ٹپ 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 گر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انسان کے آنسو گرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پھر دل پہ اتر رہا ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب نہ تو گرا کشائے نہ رازی نہ صاحب کشاف کچھ بھی نہیں. یہ قرآن دل پہ اترنا چاہیے تب جا کر اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں. انسان دل سے پڑھے قرآن تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. فخلف من بعدہم خلف. پھر اس کے بعد ان کے کچھ ایسے نااہل جانشین ہوئے اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا واتبعوا الشہوات خواہشات کی پیروی کی فسوف یلقون غیا وہ سامنا کریں گے گمراہی کی سزا کا یا جہنم کا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی ایمان لایا اعمال صالحہ کیے فاولئک یدخلون الجنۃ وہ جنت میں داخل ہوں گے ولا یظلمون شیئا اور ان پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. جنات عدن التی ایسے ہمیشہ رہنے کے باغات میں جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا بالغیب بن دیکھے. انہ کان وعد ماتیا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا. لا يسمعون فيها لغوا ماتیا مصدر میمی ہے آ کر ہی رہے گا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نہیں سنیں گے وہ جنت کے اندر کوئی بیہودہ کلام مگر صرف سلامتی. ولہم رزقهم فيها سلام ہی سلام اور ان کے لیے روزی ہوگی اس جنت کے اندر بکرۃ وعشیہ صبح بھی اور شام بھی. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے ان بندوں کو من کان تقیا جو خدا ترس ہوں گے. ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر انبیاء کے جو پہلے طبقے کے جانشین ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں بعد والے طبقے کے جو ہوتے ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من نبی کوئی بھی پیغمبر نہیں رہا ہے مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری تھے یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اس کو اپنا آئیڈل بنا کر اس کی مکمل پیروی کیا کرتے تھے. ثم انها تخلف من بعد خلوف پھر اس کے بعد ہمیشہ کچھ ایسے نااہل جانشین ہوئے. خلف ان کی جمع خلوف آتی ہے اس کے معنی آتے ہیں نااہل جانشین. اور ایک آتا ہے خلف لام کے زبر کے ساتھ اس کی جمع آتی ہے اخلاف اس کے معنی آتے ہیں اہل اور اچھا جانشین. زبر کے ساتھ اچھا جانشین اور سکون کے ساتھ برا جانشین. جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور جو یہاں پر کہا گیا خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور یفعلون ما لا یؤمرون وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا جاتا ہے. ویقولون وہ باتیں کہی کرتے ہیں وہ جو ان سے کہی نہیں جاتی. من جاہد بلسانی فهو مؤمن جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن اور جو ان سے تلوار سے جہاد کرے گا وہ مومن اور جو ان کی حرکتوں کو برا نہیں جانے گا اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فسوف یلقون غیا کس کے سامنا کریں گے وہ غیون کا ترجمہ گمراہی سے بھی کرتے ہیں اور غیون جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. وہ گمراہی کی سزا کا سامنا کریں گے ایک ترجمہ یا یہ کہ وہ غیب یعنی جہنم کی اس وادی کا سامنا کریں گے. کون لوگ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں کون لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ بچائے ہماری امت کا اکثر طبقہ اس کا بن چکا ہے مصداق. الا من تاب وآمن وعمل صالحا توبہ کی ایمان لایا اعمال صالحہ کے جنت میں داخل ہوں گے. کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا باغات ہمیشہ کے ہوں گے اور جنت کے اندر کوئی بھی لغو کلام نہیں سنیں گے. جیسے دنیا میں ہمیں کبھی نہ کبھی کوئی کتنا ہی بڑا آفیسر نہ ہو کسی نہ کسی کی بری بات سننی پڑتی ہے. جنت کے اندر کوئی لغو کلام نہیں سننا ہوگا. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ان کے لیے روزی ہوگی جنت کے اندر فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا صبح بھی اور شام بھی. پوچھنے والا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تل سے دوست پاک ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کھانا اب چونکہ دنیا میں ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں عرب والے 2 ٹائم کشیر والے 4 ٹائم کھاؤں انشاءاللہ کا صبح چائے 10 بجے چائے دیگر چائے دوپہر بعد شام بعد گئی پونس. باقی دنیا کے اندر جائیے آپ لوگ 2 ہی ٹائم کھاتے ہیں. اس کو ٹائم کھاؤں انہیں کام ہی کھاؤں جو بے وش کا کام ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جنت کے اندر 2 ہی ٹائم کا کھانا نہیں ہوگا ہر وقت جو مرضی آئے چاہو کھاؤ. لیکن یہ انسانوں کے مزاج کے لحاظ سے کہا گیا تم اہل عرب 2 ٹائم کھاتے ہو تو وہاں 2 ٹائم کا کھانا ہوگا ورنہ ہر وقت وہاں پر بلا روک ٹوک کھانا دستیاب ہوگا. تلک الجنۃ التی نورث سلامہ کا مطلب کیا ہے اس کا تفسیر میں ہر جگہ تھا کہ جب بھی انسان کہیں راستے سے گزرے گا جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہر ایک اس کو خوش آمدید مرحبا السلام علیکم کہتا ہے جس سے وہ بڑک پن
کا اپنے اندر خیال محسوس کرتا ہے اور اپنی عزت محسوس کرتا ہے۔ جنت کے جس بھی راہ سے جنتی گزرے گا اس کو پورے اور فرشتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہیں گے، یہ اس کے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ اسی کو کہا گیا الا سلامہ، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے، من کان تقیا، جو خدا ترس ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے ہیں مگر اپنے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے درمیان ہے۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، والارض وما بینہما، آسمان اور زمین کے بیچ کا رب، فاعبدہ، سو اسی کی بندگی کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر جم جائیے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تمہیں کوئی جانتے ہو کسی ایسے کو جو اس کا ہم نام؟ هل تعلم له سمیا، جبریل امین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وحی کے شوق میں گزارش کی کہ آپ یہ بیچ بیچ میں آتے ہیں، روز آیا کریں، بار بار آیا کریں، کیونکہ وحی کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آتا ہے تو شوق بڑھتا ہے، اللہ میری طرف کیا پیغام بھیجیں گے، گویا کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی بالواسطہ، اشتیاق بڑھتا ہے۔ تو اس پر جبریل امین نے کہا وما نتنزل الا، ہم نہیں اتر سکتے بار بار جب تک کہ ہمیں اللہ کا حکم نہ ہو۔ ایسے ہی جب ہم قرآن کریم پڑھیں اس محبت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ پڑھیں کہ گویا اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر آپ اللہ کو اپنی سنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز میں جو مرضی اللہ کو بتاؤ، دعا میں، الحمد شریف میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر تم اللہ کی بات کو سننا چاہتے ہو تو پھر قرآن پڑھو، اللہ تم سے کیا کہتا ہے وہ قرآن۔ تم اللہ کو اپنی سنانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ ویقول الانسان، انسان کہتا ہے اذا مت، جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو کیا مجھے نکالا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ اولا یذکر الانسان، کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی، انا خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا تھا، ولم یک شیئا، وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فوربک، آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد، جثیا، گھٹنوں کے بل، ثم لننزعن، پھر ہم کھینچ نکالیں گے، من کل جماعت، من کل شیعۃ، ہر بڑے گروہ میں سے ایسے لوگوں کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے زیادہ سخت نافرمان ہوں گے، ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، بالذین هم اولا بها صلیہ، جو جہنم کے اندر پہلے داخل ہونے والے ہوں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں مگر یہ کہ اس کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہی ہے، کان علی ربک، یہ آپ کے رب کے ذمہ لازمی بات ہے، حتما یقینی مقضی طے شدہ، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، فیہا، کس میں، جہنم کے اندر، جثیا، گھٹنے کے بل، گھٹنوں کے بل۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون پہلے بیان کیا، انسان اپنی سرشت کو بھول جاتا ہے، اللہ مجھے کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس پر باری تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب میں نے تم کو پیدا کیا، اب دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جب میں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر کروں گا تو ہوگا کیا، فرمایا کہ دو قول ہیں، ایک قول ہے کہ جہنم کے گرد نہیں، جہنم کے اندر سے سارے کے سارے اہل ایمان کو گزارا جائے گا، تو بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا، ہم سب کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن مفسرین نے لکھا کہ جہنم سے تو گزریں گے لیکن کون بردا و سلاما، جہنم ہمارے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بنے گی۔ صرف اللہ نظارہ کرانا چاہیں گے کہ دیکھو کیسی کیسی مصیبتوں سے بچا کر میں نے تم کو جنت میں پہنچایا، اس لیے کہ مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد نعمتوں کی قدر زیادہ ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا قول، جہنم جو ہے وہ پل صراط کے اوپر ہے، جہنم پل صراط کے نیچے ہے اور پل صراط اوپر ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے ہر ایک کو جنت میں جانے کے لیے، تو وہیں سے ہر ایک کو جہنم کا دیدار کرایا جائے گا جو مومن ہو۔ جہنم میں تو نیچے گر جائیں گے، کفار، مشرکین، فاسق، فساق، فجار نیچے گر جائیں گے، لیکن صاحب ایمان اوپر سے گزر کر آگے چلے جائیں گے اور وہ جہنم کے اندر دیکھیں گے کہ کتنا بڑا بھیانک عذاب پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کو کہا
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، بس اللہ ہم کو گزرنے والوں میں سے بنائے، وہ بھی بجلی کی طرح، نہ کہ وہ جو اندر جا کر پھر وہاں کا مناظر دیکھیں ساری چیزیں. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذين كفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان کے متعلق، اہل ایمان سے، ای الفریقین، کون سی جماعت ہے بہتر رتبے کے لحاظ سے، مقامہ، واحسن ندیہ، اور کون سی جماعت افضل ہے مجلس کے لحاظ سے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، آج ان کفار کو اپنے رتبوں پر، اپنی مجلسوں پر، اپنے عہدوں پر نازاں و غرور ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی قوموں کو ہم نے برباد کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کتنی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے برباد کر دیا. هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا، جن کے پاس ان سے بہتر ساز و سامان تھا، وَرِئًا، اور ان سے زیادہ شان و شوکت تھی. رِئًا، شان و شوکت. ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تمہیں کس چیز کا غرور ہے؟ تم تو اس دولت کے، ان عہدوں کے، ان نعمتوں کے 10ویں حصے کو بھی حاصل نہیں کر سکے جو ہم نے پچھلے قوموں کو دیے تھے. ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جب ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. وتنحتون الجبال، جو پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا دیا کرتے تھے، زمین پر پتھروں کا نہیں پہاڑوں کا مکان بنایا کرتے تھے. جب وہ نہ رہے تو تم کس کھیت کی مولی. آج بھی آپ عرب کے اندر جائیے، تبوک کے علاقے کے اندر وہ ساری جگہ مل جائیں گی ایسی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا، جو ان سے بہتر تھے ساز و سامان کے لحاظ سے، وَرِئًا، اور شان و شوکت کے لحاظ سے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ کہہ دیجئے جو شخص کی گمراہی میں ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ اس کو خوب ڈھیل دے گا، اللہ اس کو حتیٰ اذا رأوا، یہاں تک کہ اللہ دیکھے گا، ما یوعدون، اس چیز، جہاں تک کہ وہ لوگ دیکھیں گے، ما یوعدون، وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب یا قیامت. فسیعلمون، پھر انہیں پتہ چل جائے گا، من هو شر مکانہ، کون ہے ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر، واضعف جندہ، اور کس کا لشکر ہے کمزور. مسلمانوں کو ڈرایا کرتے تھے، تمہاری کوئی حیثیت ہے، ہمارا لشکر مضبوط، ہمارا ٹھکانہ اونچا، ہم سردار، ہم وہ. یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر جاؤ، پتہ چل جائے گا لشکر کس کا طاقتور اور ٹھکانہ اور رتبہ اور عہدہ کس کا اونچا تھا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ اضافہ فرمائیں گے ان لوگوں کی ہدایت میں جو سیدھی راہ پر چلے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے اعمال ہی بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردا، اور بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے. اس باقیات الصالحات کی تشریح خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کلمات کوئی انسان پڑھے تو یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں. باقی ہر عمل جو صالح ہو وہ باقی رہنے والا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ملی، جب آپ ہدایت کی راہ پر چل پڑے. دیکھیں آپ سب لوگ یہاں پر قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور نیک غرض سے انشاءاللہ سبھی آئے. آپ ہدایت کی راہ پر چلیں. اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ثابت قدمی دکھائیں گے، اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی ہدایت میں اضافہ فرمائیں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ایک قرآن کی آیت تو میرے حوصلے کو بلند کر دیتی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ میرے لیے، میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں، میں ان کے لیے راستے خود ہی کھول دیتا ہوں. مولانا مقصود صاحب سے کہہ رہا تھا اور تنزیل صاحب سے، اگر اس درس سے قرآن شروع کو خبر کہاں بھیا یا بہینا بات کرو ایستے، اگر ایسا کوئی نفر ایس بڑھتا اس کرو گی اشرب رضی کرو اس روکو نہ کنتے صورت اسمس. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ خود ہی راستے کھول دیتے ہیں. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا جس شخص نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقال لأوتین، اور جو کہتا ہے مجھے دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کے پردوں کو جھانکا ہے، کیا اس نے غیب کو جھانکا ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم جلد ہی لکھ لیں گے جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم کو اس کو عذاب میں اس کو خوب ڈھیل دیں گے. ونرثه، اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے اس سارے مال کا جس کا وہ تذکرہ کر رہا ہے. ما یقول ویاتینا فردا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا. حضرت خباب ابن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یہ سونار تھے. زمانے جاہلیت میں عاص بن وائل کا کچھ کام کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ لوہار تھے، بہرحال لوہار تھے، سونار تھے، جو بھی تھے، لوہے کا کام کیا، سونے کا کام کیا، دھات کا کام کیا.
تو ان کی کچھ اجرت ذمے تھی عاص ابن وائل کی، کام بہت سارا کیا تھا، اس نے پیسے نہیں دیتے، بےایمان تھا کافر، تو یہ ان سے بار بار تقاضا کرنے کے لیے جاتے تھے، میں میرے پیسے دے، تو وہ کہتا تھا نہیں پیسے نہیں دے. تو اس پر غالب بن حضرت خباب ابن عرب نے کہا یہاں نہیں دے گا تو وہاں تو دے گا. اس نے کہا اچھا اگر تو آخرت میں لینے کی بات کر رہا نا پھر وہی لے لینا، اس لیے کہ میرے پاس وہاں پر اولاد بھی ہوگی، مال بھی ہوگی، میں دنیا میں بھی مالدار، آخرت میں بھی مالدار ہوں. اچھا مشرکین کی عجیب ایک سوچ تھی، قرآن میں جگہ جگہ آئے گا، وہ کہتے تھے چونکہ ہم دنیا کے اندر رتبے والے تو آخرت میں بھی رتبے والے ہوں گے، تم دنیا میں غریب ہو تو آخرت میں بھی غریب ہو. مسلمانوں کو یہ نہیں دیا کرتے، دنیا میں غریب آخرت میں بھی غریب، ہمیں چونکہ دنیا میں مال دیا گیا تو آخرت میں مال دیا جائے. عجیب ان کا قیاس. انہوں نے حضرت خباب بن عرب سے ہی کہا میرے پاس آخرت کے اندر مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، وہیں پر دیکھیں، وہیں پر آ کر مجھ سے لے لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بڑا جلال آ گیا، میرے ایک بندے کے مال کو تم ہتھیارے ہو یہ کہہ کر کہ قیامت کے دن ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہاں پر مال اور اولاد ہوگا، تو کیا آخرت کو دیکھ کر آیا ہے؟ اطلاع الغیب، یا تیرا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ اور وعدہ ہے، یا اللہ کے ذمے تیرا کوئی قرض ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا ہرگز نہیں، تیرے پاس کوئی اولاد نہیں ہوگی، کوئی مال نہیں ہوگا، اور تو میرے پاس اکیلا آئے گا. سنکتب ما یقول، تیری ایک ایک بات کو میں نوٹ کر رہا ہوں. ونرث ما یقول ونمد له من العذاب مدا، میں تجھے جو ڈھیل دے رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ تو خوب گناہ کرے اور تاکہ میں تجھے خوب سزا دے سکوں. اگر تو کم گناہ کرے گا نا تو پھر کم سزا ملے گی. تجھے ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ تیرا خوب اچھے طریقے سے مقدمات بن جائیں، پھر تجھے میں تماشا دکھاؤں گا. ونرث ما یقول ویاتینا فردا، جس چیز کا وہ تذکرہ کر رہا مال اور اولاد، اس کے تو ہم وارث بن جائیں گے، ہمارے پاس اکیلا آئے گا. واتخذوا من دون اللہ آلہہ، ان کو بھروسہ یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بت ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری مدد کریں گے. واتخذوا من دون اللہ، بنائے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود، لیکون لہم عزا، تاکہ ان کے لیے تقویت کا طاقت کا باعث بنے. کلا ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، یہ معبود خود کل قیامت کے دن ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، یہ معبود خود ان عابدین کے مخالف ہو جائیں گے. انہیں جتنی بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے بت خود کہیں گے ہم نے کب کہا تھا تم کو پوجا کرنے کے لیے، ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں. شیطان تک کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، میں نے تم پر کوئی زبردستی کی تھی کہ تم آ کر میری اطاعت کرو. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بت چاہے وہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے یا جو وہ پیغمبروں کی پوجا کرتے تھے یا ولیوں کی پوجا کرتے تھے، یا اسی طریقے سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں کی پوجا کرتے تھے، وہ سب کے سب لوگ ان کے خود خلاف ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پوجا کی تھی. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں پر، یعنی کافروں پر مسلط کر رکھا ہے. تَعُزُّهُمْ عَزًّا، یہ شیاطین کافروں کو خوب ابھار رہے ہیں گناہوں پر. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے سلسلے میں جلدی نہ مچائیے. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم تو ان کے لیے خوب شمار کر کر کے رکھ رہے ہیں، یعنی ان کی ایک ایک عمل کو، حرکت کو، بات کو نوٹ کر کے رکھ رہے ہیں. یوم نحشر المتقین، وہ دن جس دن ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے رحمان کے پاس وفداً، مہمان کے طور پر. مہمان اس کا اعزاز ہے، گیٹ پر استقبال، شاندار کھانا، گاؤ، گدے، تکے، سب چیز مہمان کی حیثیت سے اللہ کے پاس چلی. متقین، وہی بتایا میں نے روزے کا مقصد کیا ہے، متقین الی الرحمن وفدا. ونسوق المجرمین، اور ہم جہنمیوں کو، یہ مجرموں کو ہانک کر لے جائیں گے الی جہنم، و جہنم کی طرف، وردن، پیاس سے. تو انسان کو پیاس لگتی ہے نا شدید، انسان مٹی کو بھی چاٹتا ہے، اس حالت کے اندر ان کو جہنم کی طرف لیا جائے گا. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اس میں آتا ہے کہ ان کو غساق، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ دی جائے گی. حمیمن، کھولتا ہوا ایسا گرم پانی دیا جائے گا، اس کو منہ میں ڈالیں گے، اندر ڈالتے پیٹ کی ساری انتڑیاں سب پیشاب و پاخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں گی. اللہم احفظنا منہ. لا یملکون الشفاعہ، انہیں دنیا میں لگتا ہے کہ ان کے معبود ان کی پوجا کریں گے، نہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی سفارش کا مالک نہیں ہوگا. دیکھیں مسئلہ کیا ہوا ہے، مسئلہ وہی ہے جو راہ پر، جس سمت پر آج ہمارا کشمیر چل رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اشد اصغر صوبی کافی توی زینو توی گو کھادا، اشد اصغر صوبی کافی، یہ لوگ کہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں اشنبی صوبی کافی توی گو کھادا.
یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے کاٹ رہی ہے، شرک و بت پرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ تمہیں بھروسہ ہے اپنے معبودوں پر کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے قیامت کے دن؟ لا یملکون الشفاعہ، یہ تو شفاعت کے مالک ہوں گے ہی نہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوگا۔ اللہ نے تو کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو سفارش کی اجازت دیں گے، لیکن مشرکوں کے لیے نہیں، ان کے لیے جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن، تو مکہ کے مشرکوں کا جو بیعت کیا استعمال ہماری بت ہماری سفارش کریں سوی بیعت شاسن اس قوم استرزمان وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے ایک انتہائی بری بات کہی، پرلے درجے کی گھٹیا بات کہی۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے، وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیا ہے وہ بات؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے پکارا رحمان کے لیے اولاد کو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے ہرگز زیبا نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ابتدا میں نے بتا دیا جیسے ایک مرد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کو شوہر کے بجائے بیوی کہا جائے، ٹھیک ہے، اللہ خالق کائنات خالق جن و انس ہے، تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کے طرف اس کی مخلوق کی وہ چیزیں منسوب کی جائیں جو اس نے مخلوق کے لیے رکھی، جو مخلوق کے عیب شمار کیے جاتے ہیں، کمزوری شمار کیے جاتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض، جتنے بھی آسمان اور زمینوں میں ہیں، الا اتى الرحمن، نہیں ہیں، ان نہیں ہیں جتنے بھی آسمان اور زمینوں، مگر یہ کہ وہ آئیں گے رحمان کے پاس عبدن، عبادت بندے بن کر۔ لقد احصاهم، اللہ نے ان سب کی گنتی کر رکھی ہے، ان کو گھیر رکھا ہے۔ وعدهم عدا، ان کو خوب اچھی طرح سے شمار کر کے رکھا ہے۔ وکلهم آتیہ، اور ان میں سے ہر ایک آئے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس فردن، اکیلا اکیلا۔ اللہم احفظنا من غضبک۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ اکبر، اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم اس سے محبت کرو، ساتوں آسمان والے۔ پھر یہ بات چلتے 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 آسمان دنیا پہ پہنچتی ہے، پھر آسمان دنیا کے فرشتے زمین کے فرشتوں سے کہتے ہیں زمین والو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کرو۔ پھر یہ فرشتے انسانوں کے دماغ میں اس بات کو ڈالتے ہیں جیسے کہ شیطان دماغ میں باتوں کو ڈالتا ہے، ایسے فرشتے باتوں کو ڈالتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اب اللہ کا سب سے محبوب ترین کس یوسف فرماؤ رسول اکرم فرماؤ کہ جائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کو 99 بار، اور ہر بار اللہ سے سوال کیا خدایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندہ بن جاؤں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بنا دیں۔ 99 کی 99 بار یہی جواب آیا احمد میرا قرآن پڑھتا جا اور میرا مزید محبوب بنتا جا۔ اللہ کے محبوب بننے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی اللہ نے آپ کو اپنے قرآن پڑھنے کے لیے یہاں پر لایا، ٹھیک ہے۔ اب اس قرآن کے ساتھ ساری زندگی وابستہ رہنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی محبت اور محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبانی، لتبشر به المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو خوشخبری سنائیں، وتنذر به، اور آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے سے قوما لدا، ایسی قوم کو، لدن جو بڑی جھگڑالو، الد کی جمع جھگڑالو۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنے ہی لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حل تحس منهم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کر پاتے ہیں آج؟ کیا آپ کو ان میں سے کسی کا پتہ ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ ان میں سے کسی کے آہٹ سن پاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ قرآن کریم کے سورہ مومنون کے اندر آیت ہے کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، میں نے لگاتار پیغمبروں کو بھیجا، کلما جاء امۃ رسولها كذبوا، جب جب کسی قوم کے پاس کوئی پیغمبر ہے اس کو جھٹلایا، فانا بعض بعضا، میں نے ایک کے پیچھے ایک کی لائن لگا دی، فجعلنا احادیث، ان کو کہانیاں بنا دیا، اور آج تو ان کی کہانیاں بھی نہیں رہی اب، وہ عدل قوم لا یؤمنون۔